بھی عیسیٰ نے رب نے قبول کیا بقبول الحسن اور اگایا اگانا عمدہ طریقے. کہتے ہیں کہ بچہ مثلا صحت مند بچہ 8 دن کا جب ہوتا ہے وہ 1 دن میں 8 دن کی ہوتا ہے، اور صحت مند بچہ 1 مہینے کا جتنا ہوتا ہے وہ 8 دن میں ایسی ہوتا ہے. خدا کی قدرت سے کچھ صحیح ہے. اور سرپرستی کی زکریا علیہ السلام نے وہ اگلے رکوع میں پورا اندازی کا ذکر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی تو اوپر تھا بالا خانہ، جنگلے لگے ہوئے تھے، وہ تالا لگا کر کے قفل لگا کر کے چلے جاتے اور یہ کھیلتی رہتی بچی تھی. تو اس سلسلے میں جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے کمرے میں رزق پھل ہوتے، انگور، کھجوریں اور جو کچھ ہو سکتے، فرماتے ہیں مریم یہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی. یہ کرامت ہوتی ہے وقت کے پیغمبر کا موجزہ. حضرت مریم کی کرامت بھی حق ہے، موجزہ. اب محراب کا لفظ کیا ہے؟ جہاں بڑی تفصیل ہے. بعد کہتے ہیں یہ آلے کا صیغہ ہے محراب، کمالین والے کہتے ہیں آلے کا صیغہ نہیں، کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مضراب کثیر الضرب، جس کے معنی بڑا لڑاکا، بڑا لڑاکا. سمیہ باسم صاحب ہی، تو جس جگہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کا نام رکھ دیا محراب. تو کہتے محراب بر وزن مضراب، اس میں فاعل مبالغے کا چیز ہے کثیر الحرف. تو اصل محراب ہے گیا وہ امام ہے جو شیطان سے لڑتا ہے میدان، اس میں محراب. پھر اس کے نام سے اس جگہ کا نام رکھا. تو صاحب کمالین کہتے کہ یہ اس میں فاعل کرتے مراد ہے، کمرہ مراد ہے، وہ کمرے میں آتے یہ بچہ. انہوں کا وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، فرمایا دے مجھے اپنی طرف سے اولاد پتری، تو ہی سننے والے. خیال کیا کہ جو پروردگار بے موسم بغیر ظاہری سبب کے اس پر رزق دے سکتا ہے، مجھے اولاد کی دے. مانگی رب سے. کھڑے تھے ملائکہ کا لفظ جنس کے لیے، اور مراد اس سے صرف جبرائیل علیہ السلام. جنس کا لفظ واحد کثیر سبھی کے لیے آتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آواز دی کہ کھڑے نماز کمرے میں نماز پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری سناتا ہے کہ یحییٰ نامی لڑکا ملے گا. اور یہ اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو رب نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس کلمۃ اللہ کا یہ مصدق ہوگا. ایک ہی دور میں تھے دونوں، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہی، یہ ان کے مصدق. سردار ہوں گے، حصوراً اپنے آپ کو شادی سے روکنے والے ہوں گے، شادی نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ طاقت اور قوت ہوگی، لیکن رب کی عبادت کی وجہ سے وہ نبی امر. جہاں ایک اور بات چلتی کہ نماز کے اندر فرشتوں سے گفتگو کرنے سے نماز حاصل ہوتی ہے یا نہیں. جمہور کہتے ہیں عمدۃ القاری اور فتح الباری وغیرہ میں طویل بات ہے، کہتے ہیں کہ فرشتہ رب کی طرف سے، تو رب کے فرشتے سے بولنا رب سے کلام ہے، تو نماز میں رب سے کلام کرنے سے نماز نہیں ہوتی. یہاں بندوں کے یہ تو رب کا بھیجا ہو فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کوئی حل نہیں. میرے رب میرے لیے کیسے لڑکا حاصل ہوگا، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بیوی میری بانجھ. کہتے ہیں کہ 120 سال عمر تھی حضرت زکریا علیہ، میں تو وشو نفس، اور 99 سال یا 100 سال عمر تھی بیوی. تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں. فرمایا اسی طرح اللہ کرے گا، یہی حالت تمہاری ہوگی، اس کے سامنے کوئی مشکل تو نہیں.
فرمایا اے میرے رب تو نشانی بنا جس نشانی سے میں سمجھوں کہ میری بیوی اب با امید ہو گئی ہے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب بیوی کو امید قائم ہوگی حمل ہوگا تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا. 3 ایام 3 جہاں 3 دن ہے دوسرے مقام پر 3 راتوں کا ذکر ہے سورہ مریم تو 3 دن 3 راتیں گفتگو نہیں کر سکے گا. ہاں اشارے سے لوگوں سے بات ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے پچھلے پیر بھی پہلے پیر بھی جہاں سے ایک اور بات کی ساتھ یہ میاں وادی میں ایک گاؤں ہے شہر ہے پپلا وہاں سے ایک مولوی صاحب تھے سلطان محمود بریلوی انہوں نے کتاب لکھی تھی نجم الرحمان. اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ فرض انسا میں نطفہ کب قرار پکڑ فرض انسا میں نطفہ کب قرار پکڑتا ہے. اگر اس کو نہیں جانتا تو وہ ولی نہیں وہ نبی. اس پر انہوں نے 16-17 گدی نشینوں کے مولویوں کو دستخط دی. ہم نے اس پر بڑے تھے تبرید النوازل میں اور ازالت الریب میں ہم نے کہا کہ دیکھو زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں یا نہیں. ان کی نبوت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا مسئلہ قرآن کا ہے. تو زکریا علیہ السلام تو اپنی بیوی کے لیے نشانی مانگتے ہیں کہ میں کیسے سمجھوں کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے. رب جعلنی آیا اپنی بیوی کے لیے رب سے نشانی مانگتے ہیں تو یہ ساری دنیا کی انسا کو کیسے جانتے کس دلیل سے جانتے. اب انہوں نے یہ کیا کہ نجم الرحمان سے وہ عبارت کاٹ دی اب اڑا دی اب نہیں پہلے نسخوں میں موجود قرآن کے پیغمبر ہیں وہ نہیں جانتے جب تک رب نہ بتلائے کون اٹھ جاتے ہیں. وہ قالت الملائکہ تو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا اور پاک کیا تجھے اور چنا تجھے اعلیٰ لسان عالمین جہان کی عورتوں اے مریم عبادت کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کی. ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں کی ہم وہی کرتے کو تیری کر اور نہ تھا تو ان کے پاس جس وقت سے ڈالے انہوں نے قلم اپنے کون سا ان میں کفالت کرے مریم کی اور نہ تھا تو ان کے پاس جب انہوں نے جھگڑا کیا. جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے کلمے کی نام ہوگا اس کا مسیح عیسی ابن مریم وجیہن رتبے والا شان والا دنیا اور آخرت میں اور مقربین میں اور کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد گود میں گہوارے میں اور کہلن سہولت میں اور میرا صالحین نیکوں میں سے. کہا انہوں نے اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے دیکھا جب طے کرتا ہے کسی معاملے کو انما یکون لہ کن اسے کہتے ہیں ہو پتہ اور تعلیم دے گا اس کو کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی اور رسول بنا کر کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف کہ تحقیق سے میں لایا تمہارے پاس باب جلیل اپنے رب کی طرف تمہارے رب کی طرف بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے جیسے شکل پرندے کی اب پھونکتا اس میں بس ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے اذن اور اچھا کرتا ہوں معذرات امبے اور برس والے کو اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو باذن اللہ اور خبر دیتا ہوں تمہیں ایک چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ بناتے ہو اپنے گھروں میں بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو موجود اور تصدیق کرنے والے اس چیز کی کہ میرے سامنے تورات اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے باغ وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہے اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ اللہ کے ڈرو اور میری اطاعت کرو
بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، آج صراط مستقیم۔ پر جس وقت محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، کہا کون میری مدد کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، اور گواہ بن جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے اتاری، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، پس لکھ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں۔ اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے۔ جہاں کچھ ذرا اجمال ہے اور سورہ مریم میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جوان اور مکان کے مشرق کی طرف غسل خانہ ان کا تھا، اس میں پردہ کر کے غسل کیا تو دیکھا ایک صحت مند فتمثل لها بشرا سویا، ٹھیک ٹھاک صحت مند جوان سامنے یہ گھبرا گئی کہ اس کی نیت اچھی تھی، میں عورت ذات ہوں اور یہ غلط فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میں رب کا فرشتہ ہوں اور تجھے یہ خوشخبری سنا۔ تو ملائکہ جنس ہے، مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے، وہ طہرا کے بعض نے کہا طہرا کے عمل ہے، لیکن اس کی ترجیح کرتے ہیں طہراکن مخصوص الرجال، مردوں کے ساتھ مس کرنے سے پاک کیا اور چنا تجھے جہان کی دی۔ اگر جزوی فضیلت مراد ہے تو سب بھی بیٹیوں پر ان کی فضیلت ہے بغیر خاوند کے رب نے بیٹا دی۔ کلی فضیلت ہے تو اس میں طویل اختلاف ہے، جو انشاءاللہ اپنے مقام پر بقدر ضرورت بحوال ہے۔ اے مریم عبادت کر اپنے رب کی، سجدہ کر، رکوع کرنے والا۔ علامہ حازم رحمہ اللہ تعالی مشہور تفسیر ہے، وہ فرماتے بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان کی شریعت میں سجدہ پہلے تھا رکوع بعد، فرماتے غلط ہے۔ واو تو عرف عطف ہے، عطف تو صرف جمع کو چاہتے ہیں، مطلقاً ترتیب تو اس میں نہیں ہوتی، تو ورکعی میں یہ واو سے کیسے ترتیب سمجھنی، یعنی اس سے یہ سمجھنا کہ سجود پہلے ہوتا تھا رکوع بعد ہوتا تھا، واو تو اس کے لیے نہیں ہے، واو سے للمطلق الجمع لا ترتیب ہے، سمانا یہ کہ وہ سجدہ بھی کرتا رکوع بھی کرتا، اس موقع پر سجدہ اپنے موقع پر، رکوع اپنے موقع پر، اس سے ترتیب نہیں کرتا۔ ذالکہ المذکور، یہ جو ہم نے بات بیان کی غیب کی خبروں جو ہی ہے، یہ کی ضمیر آگے بچے ذالکہ، ہم یہ وہی کر کے چوری کریں تو اس وقت کرنا تھا جب انہوں نے اپنے قلم کی۔ یہاں تفسیروں میں لکھا ہے، السراج المنیر میں ہے، بیضاوی میں ہے، کبیر میں ہے، اور تفسیروں میں ہے کہ 28 یا 29 آدمی دعوے دار ہوئے کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں، ہمارے بزرگ کی بیٹی تھی، اس کی تربیت ہماری، ہر ایک کا مطالبہ۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تربیت میں کریں، کیوں؟ اس لیے کر کے کہ حضرت حنا حضرت مریم کی والدہ وہ شادی لگتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے نکاح میں جو بیوی تھی عائشہ بنت فاطور، الف شین الف اور عین، عائشہ بنت فاطور ان کا نام، عائشہ بنت فاطور زال کے ساتھ ذکر والا تھا۔ تو یہ گیا کہ بچی اس کی خالہ کیونکہ میرے نکاح میں ہے، یہ وقت لوگوں نے حضرت ہم آپ پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہم سب پھر رہے، چنانچہ قرآن اندازی پر بات کی۔
بخاری کتاب اور تفسیر تک میں موجود ہے کہ ایک نہر بڑی تیز آ رہی تھی، قلمیں انہوں نے لکھنے والی قلمیں گیند کے ساتھ ہر ایک نے اپنی نشانی کم اور اس نہر میں ڈال دی۔ علامت یہ مقرر کی کہ جس کا قلم اوپر کو چل پڑے جدھر سے پانی آتا ہے وہ قابل، باقی لوگوں کے قلم بہہ گئے پانی کے ساتھ۔ زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر کو چل پڑا جدھر سے پانی آتا۔ یہ ہر کے عادت کی بات کی موجودہ تو ان کا بخاری تک میں موجود فرمایا جب ڈالے انہوں نے اپنے قلم کون سا کفالت کرے مریم کی، اور پھر وقت نہ تھا جب انہوں نے جھگڑا کیا کہ کی تربیت ہو، یا فرشتوں نے کہا مریم اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری سناتے ہیں بے کلمۃ منہ ہو، اپنے طرف سے کلمے کی کہ کلمہ کن سے اس کو پیدا کرے گا، نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، حکم والا دنیا اور آخرت میں وہ من المسیح۔ مسیح کا معنی یہاں سمجھ، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت، اور مسیح دجال کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں۔ قاموس عمدۃ القاری، فتح الباری، شرح عقیدۃ السفارینی وغیرہ میں بہت باتیں لکھی ہیں، دو آسانے میں ضرور کرتا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، اس کا مجرد مادہ مسح یمسح ہو کہ وہ مسح کرتے تھے، وہ ابھی آ رہا ہے معذرات اندھوں کو برس والوں کو تو وہ ٹھیک ہوتے تھے دل، تو اس کا مجرد مادہ ہے مسح یمسح ہو۔ اور دجال جو ہے وہ مسیح ہے ساحہ یسیح و سیاحتن، یہ باب ہے فتح یمسح ہو، مسح یمسح ہو، مسحن مسح جوربین مسح حسین مسیح ہے، ومسحوا علی رؤوسکم، تو باب بھی الگ ہے باب ہے، تو یہ مسیح ہے مسح یمسح ہو کے، اور وہ مسیح ہے ساحہ یسیح و سیاحتن، اس کے معنی سیاحت کرنے والا کرنا، دوسرا کرنا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ایک ہی سے ہے مسح سے ہے، لیکن جو مسیح بمانے فاعل ہے مسح کرنے والے، اور وہ مسیح بمانے ممسوح سے ہے، اے ممسوح ہے نوح الجمنا، اس کی دائیں آنکھ کا نور مٹایا ہو کانوں۔ یہ دو آسان باتیں ہیں، اور کلام کرے گا وہ لوگوں سے فی المہد، مہد کے معنی پنگورا جیوارا، لفظی معنی گود، ماں کی گود میں بھی کرے گا، اور کہولت کے زمانے میں، کہولت کہتے 30 سال سے 40 سال کے درمیان کے زمانے کو کہولت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں انسان کی بدنی قوتیں عروج پر، کہولت میں تو باتیں سارے کرتے ہیں، یہاں یہ مقصد ہے کہ کہولت کے زمانے کی باتیں اور گود کے زمانے کی باتیں ان کی یکساں فی المہد و کہلا، یعنی گود میں بھی ایسی معقول باتیں کریں گے جیسے کہولت۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جنین، پیدا ہو تو کہتے ہیں ولید، دودھ پینا شروع کر دے تو کہتے ہیں رضیع، دودھ چھوڑ دے تو کہتے ہیں فتیل، چلنے پھرنے کے قابل ہو تو کہتے ہیں طفل اور صبی، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں شاب، 30 سے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں کہل، 40 سے اوپر ہو تو کہتے ہیں شیخ، 60 سے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں حرم، اور بوڑھا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یخن، پھر اس کے لیے کفن، یخن کے بعد پھر کفن ہی اور تو کیا کچھ نہیں۔ اچھا ومن الصالحین، دیکھو میں حالت اس نے کہا اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرا لڑکا اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے۔ دیکھیے عادتاً بچہ ملنے کی دو صورتیں، ایک حلال طریقہ دوسرا حرام، جہاں حلال کی نفی ہے لم یمسسنی، اور دوسرے مقام سورہ مریم میں آپ پڑھیں گے ولم اکو بغیا، میں بدکار بھی،
تو جائز طریقہ سے بھی ناجائز بھی. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتے ہوتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت. جہاں طویل بات ہے روح المعانی میں، بیضاوی میں، قرطبی میں اور تفسیروں میں 3 باتیں آسان ہیں جو میرے ساتھ. ایک یہ کہ کتاب سے مراد ہے کتابت لکھنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو پہلے پیغمبر لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، تو کتاب کے معنی کتابت لکھنا. دوسرا الکتاب میں الف لام جنس، اس کو کتاب تعلیم دے گا کتابوں کی. وہ جو کتابیں مثلا زبور ہے، آسمانی صحیفے ہیں، ان کی اللہ کی. تیسری تفصیل کتاب سے قرآن کریم مراد، حکمت سے سنت مراد. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے 40 سال حکمرانی کریں، 40 سنہ، اور اسی قرآن کریم اور سنت کے مطابق فیصلے. تو جب کرنا ثابت ہے تو ان کو اس کتاب کی قرآن پاک کی اور حدیث کی تعلیم بھی رکھتے ہیں، کوئی اس میں شک کی بات. میں نے سن 53 میں ملتان جیل میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہاں ہمارے استاد محترم مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور بھی بہت سے حضرات تھے. 4 ضلعوں کے لوگ تھے، گجرانوالہ، سرگودا اور ضلع اٹک اور سیال. تو باقی ساتھی میرے رہا ہو چکے کہ میں کیونکہ بڑا مجرم تھا، میں کمرے میں اکیلا. مجھے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں آنے والے. میں نے کہا کہاں تمہارے کمرے. میں کچھ پریشان ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میں تو قیدی ہوں، نہ میرے پاس کرسی، نہ میرے پاس چارپائی، کچھ بھی نہیں. پھر کھلاؤں گا کیا، پلاؤں گا کیا. خوابی میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا نمدہ جو تلائی ہے یہ بھی پاک ہے، اوپر دری بھی پاک ہے، چادر بھی پاک ہے، میں حضرت کو جان رکھوں. یہ سوچ ہی رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف آئے. سر مبارک ننگا تھا، سرخ چہرہ ہے، لمبا کرتا عربیوں جیسا پہن رکھا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نیچے لنگوٹ باندھا، نظر نہیں آتا لیکن محسوس. آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، سفید ٹوپی ہے، کچھ نکلی ہوئی، سفید کرتا ہے، سفید شلوار ہے. میں نے دونوں کو بٹھلایا. میں نے کہا حضرت میں تو قیدی ہوں، میں آپ کو قہوہ پلا سکتا ہوں. فرمایا قہوہ. خواب میں گیا، وہاں تنور پر گھڑا رکھا، اس میں پانی ڈالا، اس میں چائے ڈالی، اس میں کھان ڈالی، جلدی سے لایا. جب لا کر کے میں نے پیالے میں ڈالا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دودھ بھی اس میں ہے. ایک پیالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پی، ایک خادم نے پی، اور پھر فرمانے لگے ہم جاتے. میں نے کہا حضرت تشریف رکھے، ساری جلدی آ جائے. صبح ہوئی، میں نے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب 4 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا، جنازہ میں نے حضرت کا پڑھایا. میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میاں بات یہ ہے کہ پیغمبر کو خواب میں دیکھنا حقیقت ہے، اور تورات کی تعلیم دیجیے گا اور انجیل کی. ورسولاً، یہ رسولاً کس پر ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے حضور. وَأَرْسَلَ رسول، وَأَرْسَلَ رسول، اللہ نے ان کو بھیجا رسول بنا کر کے بنی اسرائیل. یہ کہ میں تمہارے پاس نشانی لائے رب کی طرف. وہ نشانی کیا ہے؟ وہ اچھی طرح سے یہی سمجھ لیں. بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے. خشک مٹی ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں، اس میں پانی وانی ڈالا کھٹے کیچڑ گارا تو اس کو تین کہتے ہیں. گارے سے بناتا ہوں کا ہے ات تیرے، کاف بے معنی مثل، مثلا ہے ات تیر،
مثل پرندے کی شکل. فَأَنْفُخُ فِيهِ کی ضمیر راجع بسوئے کاف جو مثل کے معنی. فِيهِ کی ضمیر کاف کی طرف جو مثل کے معنی. تو پرندے کی شکل میں بنا کر کے اس میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جائے. کہتے کہ انہوں نے بنائی پھر خفاش اطار الولود جس کو چمگادڑ کہتے ہیں, شپرا چشم, یہ رات کو چلتی. تو یہ پرندہ بنایا, پھونک ماری, اڑ گئی. فارسی میں شپرا چشم کہتے ہیں, اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں, اور عربی میں اس کو خفاش بھی کہتے ہیں اور طائر ولود بھی کہتے ہیں. یہاں پہ زیادہ چمچٹ کہتے ہیں, بعض علاقوں میں چمچڑوڑی کہتے ہیں. ہاں چمچٹ. فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. اکما کے معنی ہوتے ہیں مادر ذات اندر, جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو نابینا, اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے, بینا ہوتا. برس کے معنی دو کرتے ہیں, ایک فل بیل جو بدن پر سفید داغ ہوتے ہیں, اور ایک برس کے معنی کوڑ اور جرام کے بھی کرتے ہیں. یہ سوداوی بیماری ہوتی ہے, ہاتھ اور پاؤں گر جاتے ہیں. پھر نہ من المجذوم فرارا کا من الاسد, کوڑ بیماری یہ بھی کیا, لیکن اکثر فل بیل کے کرتے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. 4 مردوں کے ذکر جلالین تک میں موجود ہے. ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا, لوگوں نے دیکھا, تھوڑے سے وقت کے بعد وہ فوت. اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا حاضر, اس کا نام تھا حاضر, اس کو زندہ کیا, کافی عرصہ زندہ. ایک انہوں نے ابن العجوز بڑھیا تھی کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا, اس کو زندہ کیا. ایک ابنۃ العاشر چنگی پر کوئی ملازم تھا, اس کی لڑکی کو زندہ کیا. تو یہ 4 جلالین تک میں آپ ہوں. ایک تو فوراً فوت ہوگی, بقیہ جو ہے ہاشو و ولد لہم آگے وہ زندہ رہے, ان کی نسلیں بھی. لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے. اور تم ہی خبر دیتے ہو جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ بنا کے آتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم. مولوی محمد عمر صاحب نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں. کیوں؟ فرماتے جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی تمہیں خبر دیتا ہوں, اور گھروں میں جو ذخیرہ رکھ کے آتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں. تو غیب تو ہوا. ہم نے بس سے بات کی ہے ازالۃ الریب. یہاں اتنی بات سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے رسولاً الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف رب نے پیغمبر بنا کے بھیجا. بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اور جو گھروں میں تم رکھتے ہو. اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں اور بھی تھی, غیر صرف ایک میں تو رکھتی. اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں اور بھی تھی. غیر صرف ایک قوم کے حالات کا جاننا تو نہیں, سب قوموں کے جاننے کا اعلیٰ نام ہے. کتاب ہے بنی اسرائیل کی. اس وقت بھی بنی اسرائیل کے علاوہ بے شمار قومیں تھیں. ان کو رب نے صرف یہ علم دیا کہ تم جو کھاتے ہو وہ جو ذخیرہ بنا کے رکھتے ہو اس کو میں بتاتا ہوں. تو اور قومیں بھی تھی, ان کا علم کہاں سے تھا؟ پھر صرف کھانے اور ذخیرہ بنانے کی چیزوں سے کل امور کا علم کیسے آ گیا؟ اچھا, اور تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے تورات, اور
تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی. یاد رکھنا حضرت تفصیل دیکھنی ہو تو ہم نے دل کا سرور کتاب ہے، دل کا سرور، اس میں ہم نے مسلمۃ ثبوت تو فیصلہ شریعہ فاتح الرحمود وغیرہ کے ٹھوس حوالوں سے ثابت کرتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بے نظیر کتاب حجت اللہ البالغہ میں فصل قائم کرتے ہیں التحلیل والتحریم من صفات اللہ تعالی. کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی کو حرام کرنا یہ رب کی صفت اور کوئی نہیں ہے. فرماتے پیغمبروں کی طرف جو حلت اور حرمت کی نسبت ہے تو بئی معنی ہے کہ پیغمبر اس کی حلت بیان کرتے ہیں، حرمت بیان کرتے ہیں. اپنی طرف سے پیغمبر کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کے لیے صرف شہد حرام کیا تو پوری سورہ تحریم اتری یا ایھا النبی لما تو حرم ما احل اللہ لک. تو پیغمبر کی طرف تحریم اور تحریم کی نسبت اور تحلیل کی بہی طور ہے کہ ان کا بیان کرنا حلت اور حرمت کرنا رب کا. اچھا بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی وہ آٹھ میں پارے میں آئے گی کہ بکر اور غنم کی یہ چیزیں ہیں وہ آٹھ میں پارے کی بات اور لایا نشانی رب کی طرف سے اللہ سے ڈرو آتی ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط. عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کفر پر تلے ہوئے تو فرما من انصاری الی اللہ اے ذاہبا الی اللہ، اللہ کی طرف جاتے ہوئے کون میری مدد کرے گا؟ حواریین نے کہا نحن انصار. حواری کا لفظ حور سے مشتق ہے. حور کے معنی سفیدی کے. بعض کہتے ہیں ان کے رنگ سفید تھے جیسے سفید خام قومیں ہوتی ہیں. دوسرے کہتے نہیں یہ کپڑے دھوتے تھے، کپڑے سفید کرتے قصار تھے. تیسری تفسیر یہ ہے کہ دل کے بڑے صاف تھے، میل تو چہل کوئی نہ تھی. یہ باتیں تفسیر حاضر روح المعانی کبیر بیضاوی وغیرہ میں موجود. کہنے لگے آمنا باللہ، اور حضرت آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم آپ کے فرمان ربنا آمنا بما انزلت، اور پیروی کی ہم نے رسول کی کہ اللہ ہمیں ما شاہدین بالحق، جو حق کی گواہی دینے والے ان میں ہمارا نمبر بھی دے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، انشاءاللہ بات چھٹے پارے میں. عیسیٰ علیہ السلام شام کے صوبہ میں جس کا نام تھا یہودیہ صوبے کا نام تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اصلاح کی قوم تو تمام یہودیوں کے مولوی اور پیر مخالف، جیسے آج کل آل بدعت نے اپنا دین بالکل الگ کیا، 10واں 40واں عرس میلاد، اب ان کے خلاف آواز اٹھانا آسان بات نہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں عقیدہ تو بدل سکتا ہے لوگوں کا، لیکن بدعات کو چھوڑنا بہت مشکل، بہت مشکل. سب سے بڑا جہاد ہے ان کے خلاف اور ان کو چھوڑنا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی، یہ تمام یہودی مولوی پیر مخالف. بادشاہی تھی رومیوں کی، گورنر تھا رومی. گورنر کے پاس پہنچے کہ اس شخص پر پابندی لگائیں، اس کو سولی پر لٹکائیں، اس نے ہمارے دین میں خرابی پیدا. بار بار مطالبہ کرتے ہیں. اچھا بات جو گورنر نے پہلے تو تسلی دی اور ان کو تنخواہ دی. زیادہ شدت تحریک نے پکڑی، پھر مجبور ہوا، اپنے مرکز کو لکھا کہ ایک شخص ہے انہی میں سے ہے، لوگ اس کے مخالف ہیں، کہتے اس کو سولی پر لٹکاؤ تو تب ہم مطمئن ہوں گے، میں کیا کروں. تو مرکز نے کہا کہ ایسا کرو، ایک آدمی کے سولی پر لٹکانے سے امن قائم ہوتا ہے، بس سولی پر لٹکا. کون سا ہمارے چچے کا بیٹا حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کے ساتھ ملتا جلتا تھا شمعون قرینی، حوالے آئیں گے اپنے مقام پر انشاءاللہ. شمعون قرینی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، اس کو پکڑ کر کے سولی پر لٹکا دیا. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. رب نے بچانے کی تدبیر کی. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جب کہا عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والوں اپنی طرف، اور پاک کرنے والوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک. پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے. پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، پس ان کو سزا دوں گا عذاباً شدیداً فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے لیے مددگار نہ ہوں گے. اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، بس ان کو پورا پورا دے کر اب تعالیٰ ان کے عدور کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. یہ ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس پر آیات سے اور اس ذکر سے جو حکمت والا ہے. بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے مثال ہے آدم علیہ السلام کی. پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کن فیکون ہو گئے. حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس نہ ہونا شک کرنے والوں میں. بس جس نے تیرے ساتھ جھگڑا کیا اس کے بارے میں بعد اس کے تیرے پاس آ چکا علم، بس کہ آؤ بلائیں ہم اپنے ابناء کو، تم اپنے ابناء کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں. اب دان لعنت اللہ کی عابدین. بے شک یہ البتہ القصص بیان ہے سچ تعالیٰ البتہ غالب ہے حکمت والا. بس اگر وہ پھر جائیں بس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسدین کو. بات توجہ سے سنیں. یہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کا مجرد مادہ وفات نہیں ہے، اس کا مجرد مادہ ہے وفا. الکریم اذا وعد وفا. وفات اس کا مجرد مادہ ہے. وفا کے معنی پورا کرنا. اور ابھی یہ دیکھیے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تھا، یہ چیز کہیں آتا ہے وفیت کل نفس، کہیں آتا ہے توفون اجورکم، کہیں آتا ہے فوفاہ حسابہ. تو اس کا مجرد مادہ وفات نہیں وفا ہے. توفی کے معنی ہے الاخذ بالوفا، کلیات بالبقا. یہ کتاب ہے لغت، پورا پورا لینا. ومن المجاز الوفا، مجازی معنی ہے وفا. حقیقی معنی متوفی کے الاخذ بالوفا پورا ہے. بات سمجھ آتی ہے. اور پھر ایک سیاح ہے انگریز ہے، اس کی بات سے کیسے ثابت ہے کہ ان کی قبر وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کل من الخلا، کوئی حقیقت. اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی اوپر کروں گا ان کے جنہوں نے روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں کہتے ہیں اتباع سے کامل اور اتباع سے خاصر دونوں. کامل اتباع کیا عیسیٰ علیہ السلام کا مومن، اتباع خاصر کیا عیسائیوں. مانتے تو ہے نا برائے یہودی نہیں مانتے. تو ان مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ان پر جنہوں نے کفر کیا یہودیوں پر قیامت کے دن پر بلنا. آج بھی اسرائیل، امریکہ شیطان، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، ان خبیثوں کے سہارے جی اتباع کامل مومنوں نے کی کافروں نے. پھر قیامت کے دن سب کو لوٹاؤں گا جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے بتاؤں گا. پھر ہوگا کیا تفصیل سے محمد الذین کفروا وعذبوا عذابا شدیدا فی الدنیا، دنیا میں یہ ان سے جزیہ لیا جائے گا، قتل ہوں گے، ذلیل ہوں گے. آخرت کی سزا وما لهم من ناصر،
مومن جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کو پورا پورا دے کر اب ان کو اجر واللہ لا یحب ذالک المذکور من خبر عیسیٰ علیہ السلام. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر گزر چکی ہم اس کو پڑھتے پھر پر یہ آیات سے ہے اور ذکر سے ہے کہ حکمت ہے. یہاں مناظرے میں ایک بات عیسائیوں نے یہ بھی کہی تھی کہ آپ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ یہ بتا دیں کہ پھر ان کا باپ کون. تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ موجود. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہ اگر ظاہری طور پر باپ نہ ہو تو وہ رب کا بیٹا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام تو رب کے پہلے تھے، ان کا باپ کون. بلکہ راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشبیہ الغریب بالاغرب، غریب کی نرالی چیز کی نرالی تر چیز سے تشبیہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا، تو آدم علیہ السلام کی نہ ماں نہ باپ وہ کہاں سے آتی. اگر ظاہری باپ نہ ہو اور وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام رب کے بیٹے ہوئے، ہم سب رب کے پوتے. آدم علیہ السلام کی اولاد سے جو ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کیا جیسے آدم ہے. تشبیہ الغریب بالاغرب، پیدا کیا ان کو مٹی سے ثم قال له کن. ایک اور تشبیہ بھی وہ کیا، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بی بی سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب نے بیوی پیدا کی. خلق منہا زوجہا، عیسیٰ علیہ السلام بیوی سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے رب نے بیوی پیدا کی. تیسری تشریح، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھائے اور آئیں ایسے جیسے آدم علیہ السلام کو زمین پر پیدا کیا، جنت میں ان کو بسایا، پھر نیچے اتارا. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل. کس چیز کا انکار کرو؟ حق تیرے رب کی طرف سے ہر جو شک کرنے والوں میں سے. اور جس نے جھگڑا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد علم آنے کے بعد تو کہہ دو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تم بیویوں کو، تم اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں. ابتحال کے معنی ہوتے ہیں اب دعا بالتضرع. مباہلہ کا معنی بھی ہے عاجزی سے دعا کرنا. ابتحال کے معنی اب دعا بالتضرع، عاجزی سے دعا کرنا، مباہلہ کرنا، دانا ڈالتے ہیں رب تعالیٰ کی تعریف. یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیں، لیکن وہ عیسائی مباہلے کے لیے آئے، آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے جانتے تو ہو کہ ہے نبی، نبی کے ساتھ مباہلہ کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، ہم بات کو ٹال دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے. ان کا وہ بڑا سردار سید آیا، کہنے لگا دیکھیے جی آپ بھی خدا کے قائل، ہم بھی خدا کے قائل، آپ بھی قیامت کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سچوں سچوں کا کیا مباہلہ نہیں. السلام علیکم. مباہلہ یہی تفسیروں میں ملے گا آپ کو کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو یہی ختم ہو جاتے، پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرنے کے بعد کامیابی نہیں. غیر نبی کے لیے مباہلے کا نتیجہ ضروری نہیں کہ نکلے، معصوم غیر معصوم کا فرق ہے. لیکن اتنا ہے کہ مباہلے میں جھوٹے کو جرت نہیں.
ورنہ ضروری نہیں کہ پیغمبر کی طرح ہمارا نتیجہ بنے. یہاں سے شیعہ نے ایک اور استدلال کیا. ایک استدلال تو یہ کیا کہ آپ کی بیٹی صرف حضرت فاطمہ تھی اور نہ تھی. کیوں؟ مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ان کو مباہلے میں لایا گیا. اگر اور بیٹی ہوتی تو ضرور ان کو بھی لایا، لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے. مباہلہ ہوا ہے رجب کے مہینے میں 9 ہجری، اور اس وقت تک آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی. حضرت رقیہ بدر کے موقع پر، ام کلثوم سن 4 کے بعد، حضرت زینب سن 8 میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ زندہ تھی نہیں. تو ایسے یہ ثابت کرنا کہ اور بیٹیاں تھی نہیں، غلط. یہ تو ایسے ہوگا کوئی شخص یہ کہے جی آپ کا بیٹا سرے سے ہوا ہی نہیں. اگر بیٹا ہوتا تو ضرور اس کو لاتے. کہنے والا کہہ تو سکتا ہے نا ان کے طرز پر، جیسے آپ کا کوئی بیٹا تھا ہی، اگر ہوتا تو ضرور لاتے. تو یہ استدلال بات ہے. اس لیے کہ بیٹے تو تھے اور 3 بیٹے تھے. 3 حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، الگ نہیں ہے. ہم نے مجموع الزوائد کے حوالے سے حدیث بیان کر دی ہے، وہ ختم نبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں کتاب ہے تبع سنا. تو 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. تو حضرت عبداللہ نام تھا، طیب اور طاہر ان کا لقب. یہ 3 آپ کے بیٹے. دوسرے استدلالوں میں نے یہ کیا کہ حضرت علی بھی اس میں ہیں مباہل. اب نام میں تو آ نہیں سکتے، وہ بیٹے نہیں آپ کے، نساء میں بھی نہیں، مرد ہیں، تو لہذا ان کو سا نام میں شامل ہیں. تو جو نفس نبی ہوگا وہی خلیفہ ہوگا. یہ استدلال ہے. لیکن یہ استدلال بھی باطل. اس لیے باطل ہے کہ حضرت حسن بھی تو آپ کے بیٹے نہیں ہیں، نواسے ہیں. حضرت حسین بھی بیٹے نہیں ہیں، مجازی طور پر وہ بیٹے. تو اسی طرح داماد بھی مجازی بیٹا ہوتا ہے. جیسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابنا کی مد میں شامل کرتے ہو، ان کو بھی شامل کرو. باقی باتیں یہاں کی. بے شک یہ بیان ہے سچا. وما من الہ الا اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جی اگر پھر جائیں گے اللہ مفسدین کو جانتے. تو کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ تعالیٰ کی، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنائے بعض ہمارے بعض کو رب اللہ کے ورے. بس اگر پھر جائیں وہ، بس تم کہو گواہ بن جاؤ بے شک ہم مسلمان. اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. کیا پر تم نہیں سمجھتے؟ ہاں خبردار تم یہ ہو جھگڑا کرتے ان چیزوں میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے. بس کیوں جھگڑا کرتے اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے اور تم نہیں جانتے. نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، لیکن تھے یکسو ہونے والے مسلم. وما کان من المشرکین، بے شک قریب سب لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ ہی جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی ہیں اور وہ جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست. پسند کیا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے اس کو کہ تمہیں بہتائیں، اور نہیں بہتا سکتے مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. اہل کتاب کیوں انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل سے، اور کیوں چھپاتے حق کو؟ وانتم تعلمون. تفسیر کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اہل کتاب سے جو گفتگو تھی مناظرے میں بھی رہ گئے، مباحثے میں بھی رہ گئے. اب ان کو بھی جو یہودی تھے وہاں مجلس میں وہ بھی تھے اور عیسائی بھی تھے.
ان سب کو خطاب کر دو اتمام حجت کے لیے، یا الکتاب، اے یہودیوں نصرانیوں کتاب والوں، آؤ ایک بات ہمارے تمہارے درمیان مسلم ہے، دعویٰ تم بھی کرتے ہو ماننے کا، ہم بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد ولا نشرک به، یہ مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم جو یہ کاروائی کرتے ہیں یہ عبادت نہیں، یہ تعظیم ہے، جیسے آج کل بدعتی کہتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عبادت کی تعظیم ہے، اسی طرح اور اللہ کے ولیوں کو خدائی رتبے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعظیم ہے اولیاء کی۔ تو مسلم تو ہے ہمارے تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایک دوسرے کو ارباب من دون اللہ نہ بنائیں، جبکہ تم نے مولویوں اور پیروں کو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اگر پھر جائیں تو تم کہہ دو گواہ بن جاؤ ہم مسلمان، پھر ان کا اور جھگڑا۔ وہی باتوں میں یہ چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ یہودیوں نے کہا یہودی، عیسائیوں نے کہا نہیں جی وہ تو عیسائی تھے، مشرکین نے کہا وہ ہمارے تھے، کیونکہ شخصیت مسلم تھی، ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کا رد کیا۔ یعنی کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے؟ تورات کے مذہب کا نام ہے یہودیت، انجیل کے مذہب کا نام ہے نصرانیت، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہ کتابیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتاری، تورات تقریباً 1500 سال بعد، انجیل تقریباً 3500 سال بعد، تو کتابیں بعد کو اترے، شریعت بعد کو اترے، ماننے والا پہلے پیدا، یہ کیا منطق ہے؟ افلا تعقلون، یہ موٹی بات بھی نہیں جانتے۔ ہاں حرف تنبیہ، انتم مبتدا ہاں اولائے خبر، خبردار تم یہ ہو ان باتوں میں تو جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم، لیکن کیوں ایسی باتوں میں جھگڑا کرتے ہو مالے سر تم نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب فیصلہ رب تعالیٰ کا سن لو، ما قال ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور اے مشرکین تم بھی کان کھول کر کے سن لو، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کس کی ہے وہ سن لو، ان اول الناس، قریب تر لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب، اور والذین آمنوا کے واللہ ولی رب۔ اہل کتاب کی اوپر قباحت، اب آگے ان کے بعد ہیلوں کا ذکر ہے، جہاں اجمال ہے اگلے رکوع میں ذرا بات آ رہی ہے۔ اہل کتاب میں ایک یہودی کا نام تھا مالک ابن سیف، بڑا چال باز آدمی تھا، اس کے ساتھی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی سازش کی، وہ ابھی اگلے رکوع میں آ رہے، اس کا ذکر ہے۔ ودت، پسند کیا ہے قرآن اہل کتاب میں سے، لو یہ مصدریہ ہے بے معنی ان کے، ان یضلوکم، اس کا کہ وہ تمہیں بہکائیں، اور نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو مائٹو۔ اہل کتاب کیوں انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور تم گواہی دیتے؟ اہل کتاب کیوں حق و باطل سے غلط ملت کرتے ہو؟ وتکتمون، یہ بھی لما کے نیچے داخل ہے، کیوں چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون، تفصیل اس میں آتی۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ہے قرآن اہل کتاب میں سے، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری گی ان پر جو ایمان لائے دن کے پہلے حصے میں، اور انکار کرو تم دن کے آخری حصے میں، تاکہ وہ مسلمان یرجعون لوٹ آئے، اور نہ تصدیق کرنا مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت،
یہ کہ دیا گیا کوئی مثل اس کے جو تم دیے گئے، یا وہ غالب آ جائیں تم پر تمہارے رب کے ہاں، تو کہہ دے بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والا جاننے والا، خاص کر کے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل۔ اور اہل کتاب میں وہ بھی ہے اگر امانت رکھے تو اس کے پاس تار مال کثیر تو ادا کر دے گا وہ تجھے، اور ان میں وہ بھی ہے اگر امانت رکھے تو اس کے پاس 1 دینار تو نہیں ادا کرے گا وہ تجھے، مگر جب تک کہ تو دائم رہے گا اس پر کھڑا، اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی الزام کا راستہ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور ڈرتا رہا، پس بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متقین کو۔ بے شک وہ لوگ جو خریدتے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن خرید، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر شفقت کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم۔ اور بے شک ان میں البتہ ایک گروہ ہے دباتے اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ تم اس کو خیال کرو کتاب سے، حالانکہ نہیں وہ کتاب سے، اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کہتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں شان حق کسی بشر کو، جبکہ دی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب اور حکم اور نبوت، پھر کہے لوگوں سے ہو جاؤ بندے میرے اللہ کے بڑے، لیکن کہیں گے وہ ہو جاؤ ربانی رب والے، بسبب اس کے جو تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، اور بسبب اس کے جو تم پڑھتے ہو، اور نہیں حکم دے گا تمہیں اس کا کہ تم بناؤ فرشتوں کو نبیوں کو اربابن رب، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکی؟ میں نے کہا کہ مالک ابن سیف ایک یہودی تھا، اس کے چند حواری، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سازش یہ کی کہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں تو ہوتے ہیں، صبح کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، دن کو بیٹھے رہتے ہیں، تو تم ان مسلمانوں کے پاس جا کر کہو کہ ہم بھی مسلمان، خوش ہوں گے۔ دن کے پہلے حصے میں ایمان کا اظہار تھا، شام سے پہلے ایمان سے بیزاری کہنا، تاکہ مسلمان شک میں پڑے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ایک دن بھی اسلام میں نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام سچا نہیں ہے۔ سعادت ان کی سمجھے کہ دن کے پہلے سے میں ایمان کا اظہار کرو، وہ تم سے خوش ہوں گے، آخری حصے میں انکار کر دو، تاکہ مسلمان بدظن ہو اسلام سے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، عقل مند لوگ، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، ایمان قبول کیا، ایک دن بھی نہیں رہے اسلام میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان سچا نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا ذکر، کہا گروہ ان میں سے اہل کتاب میں سے آمنو، یعنی اظہر الایمان، ایمان کا اظہار کرنا، اس چیز کا جو نازل کی گئی ہے مومنوں پر، یعنی قرآن کو مانو دن کے پہلے حصے میں اور انکار کرو آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آئیں، تو تم خود مسلمان نہ ہونا یہ تمہاری چال ہے، مکر۔ آگے ذرا توجہ سے سمجھیں، ولا تؤمنوا، اے ولا تصدقوا، تم تصدیق نہ کرنا دل سے، مگر اس کی جس نے تمہارے دین کی پیروی، اپنا دین نہ چھوڑنا، دین اپنا نہ چھوڑنا، ان کے سامنے اظہار ایمان تو دغا اور فریب کے لیے، دین نہ چھوڑنا۔ تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ آگے جملہ ہے، اچھی طرح سے سمجھنا، دو تفسیریں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، کبیر، قرطبی، البحر المحیط، کمالین وغیرہ وغیرہ۔
پہلی یہ ایوتا کا تعلق ہو ولا تو میں روش، اور نہ تصدیق کرو تم اس کی کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یعنی جیسے تم یہ تورات ملی، آسمانی کتابیں ملی، اس کو نہ مانو، یا یہ کہ وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں دین حق کی تعین پر رب کے ہاں، یہ نہ ماننا۔ پھر کہتا ہوں اور سنو، انجوتا کا تعلق ہے ولا تو مینو لا تو صدقو، تصدیق نہ کرنا اس کی کہ کوئی شخص دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، جیسے تمہیں تورات زبور انجیل ملی، اس کو نہ مانو، یا یہ کہ وہ لوگ دین حق کی تعین پر رب کے ہاں سچے آگے یہ نہ مانو، تو یہ مفعولہ ہوگا ان کا، کیا کہا میں نے، تو یہ مفعولہ ہے یہود کا، ولا تؤمنوا سواء ولا تصدقوا، یعنی تم تصدیق تو کرو اس بات کی کا کہ دی جائے اس کو مثل اس کے جو تم دی گئے، کوئی اور دیا جائے ایسے جیسے تم دے، یہ نہ ماننا کہ کسی اور کو بھی کتاب ملی وہی ملی، یہ نہ ماننا، یا یہ کہ دین حق کی تعین میں تم پر غالب آ گئے ہیں کہ دین حق انہیں نصیب ہوا ہے تمہیں نہیں ہوا، یہ نہ ماننا۔ تو اس سلسلے میں یہ مقولہ ہے ان کا۔ دوسری تفسیر، انجوتا کا تعلق ہو حالت میں قول کے ساتھ، تو یہ مقولہ ہے رب کا۔ وقالت طائفۃ، اے گروہ نے کہا، اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یا وہ غالب آگے تم پر دین حق کی تعین میں رب کے ہاں، اس لیے کہتے ہو۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ اس کا تعلق حالت میں قول سے ہے، یہ اس لیے کہتے ہو، تو یہ مقولہ رب کا، اس لیے کہتے ہو کہ کوئی اور دیا گیا مثل اس کے جو تم دیے گے، یا وہ دین حق کی تعین پر تم پر غالب آگے رب کیا، اس لیے کہتے ہو۔ یہ دونوں تفسیریں مجھے ذرا سمجھا دے تاکہ میں سمجھ لوں۔ ذرا اٹھ کھڑے ہو مولانا، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ۔ ہاں، تو یہ مقولہ ہوگا ان کا، اہل کتاب۔ ہاں، تو پہلی تفسیر کیا ہوئی؟ ہاں، اور جو حاجو تم کی ہے نا، دیکھیے میں پھر کہتا ہوں اچھی طرح سے سمجھنا، ایوٹا کی میں نے صرف دو تفسیریں کی، باقیوں کو میں نے نہیں چھیڑا، اور اسی لیے نہیں چھیڑا کرتا کہ تطویل ہوتی ہے، وقت کم۔ دو تفسیریں، ایک یہ کہ یہ مقولہ ہے اہل کتاب کا، اہل کتاب کا مقولہ ہو تو لا تو مینو سے اس کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ تصدیق کرنا اس کی کہ کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم دیے گے، یعنی تمہارے پیغمبروں کو تورات زبور انجیل وہی ملی، یہ نہ مانو، یا یہ کہ وہ مسلمان تم پر دین حق کی تعین میں غالب آ گئے کہ ان کو حق کا دین مل گیا تمہیں نہیں ملا، یہ نہ ماننا، کہ یہ مقولہ ہوا ان۔
دوسرا یہ کہ یہ ہو مقولہ رد تعالی، قالت کے ساتھ اس کا تعلق، وقالت طائفۃ، کہا اس گروہ نے، اس لیے کہا کہ دیا گیا کوئی مثل اس سے جو تم دیے گے اس لیے کہتے ہو، یا وہ دوسرے دین حق کی تعین میں غالب آگے تم پر اس لیے کہتے ہو؟ اچھا تو کہہ دن الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع، خاص کرتے اپنی رحمت سے جس کو چاہے واللہ ذو الفضل۔ آگے فرمایا اہل کتاب میں طبقات مختلف۔ پہلا واقعہ ہے عبداللہ ابن سلام کا، پہلے یہودی تھے، کسی ناواقف نے ان کے پاس 1200 اوقیہ، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم، 1200 اوقیہ سونا امانت۔ اس وقت موٹا تخمینہ یہ ہے کہ 20 لاکھ کے لگ بھگ کی رقم، موٹا کہتا ہوں 20 لاکھ کی رقم کے قریب ہے۔ 1200 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا، ایک درہم 3.5 ماشے کا، تو اس وقت کی رقم سے تقریباً 20 لاکھ رقم امانت، کوئی تحریر نہیں، کوئی گواہ۔ اس ناواقف نے عبداللہ السلام کے پاس جب کافر سے یہودی تھے، کچھ دنوں کے بعد آیا، اپنی امانت مانگی، بلا قیل قال امانت اس کے حوالے کا۔ اتنا دیانتدار آدمی ہے تو ایمان جیسی دولت رب اس کو کیوں نہیں؟ اور مقابلے میں فخاس ابن عزورا، فخاس سواد کے ساتھ، یہ مولوی تھا، پیر تھا، ان کا لیڈر تھا یہودی۔ ایک عربی نے ایک دینار 10 درہم کو، اس وقت اس کی 200 روپے کے لگ بھگ قیمت ہوگی کم و بیش، تو ایک دینار رکھا کہ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مسافر ہوں، یہ دینار مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، جب میں عید پر جاؤں گا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں۔ اور اس کے مریدوں اور شاگردوں کے سامنے ایک دینار دیا کہ یہ میری امانت۔ جب وہ جانے لگا آ کر کے کہا کہ حضرت میرا دینار دو، تو فخاس ابن عزورا یہودی نے، پیر نے کہا وہ کیسا دینار؟ حضرت جو میں نے آپ کے پاس رکھا تھا۔ کب رکھا تھا؟ خام خواہ کی باتیں کرتے ہو، حضرت آپ بھول گئے؟ رکھا نہیں، رکھا، دوڑ جاؤ۔ اس بیچارے کو جھڑک، وہ جب باہر چلا گیا تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ بھول گئے، اس نے رکھا تو تھا۔ کہا چھوڑ دو، یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ہم ان سے جس وجہ سے بھی لے لیں، ہم نے فیسیں دی ہے، ہم نے پڑھا ہے، یہ تو ان سے جس وجہ سے بھی لو جائز ہے۔ تو ایسا بے ایمان کے ایک دینار کے لیے جان دے، اس کو ایسے بددیانت کو ایمان جیسی دولت کیوں دے؟ اچھا، اس کو کسی جلے ہوئی مرید نے فخاس ابن عزورا سے جو جلا ہوا تھا، اس نے سبق دیا کہ ہمارے پیر صاحب اتنے سستے نہیں ہیں، آپ اگر دینار لیتے تو یہ کہیں کہ میرا دینار دے دو، ورنہ میں مدینے کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹوں گا، خدا کی قسم میرا دینار کھا گیا فخاس ابن عزورا۔ جب یہ سنا فخاس ابن عزورا نے تو طوطے اڑ گئی اور جیب سے ایک دینار نکال کر کے پھینکا، کہا لو یہ دینار اپنی طرف سے دے، تم دفع ہو جاؤ، خواہ مخواہ تنگ کر دو۔ تو جو اتنا بے ایمان ہو اس کو کیسے دین ہے؟ فرمایا فمن اہل الکتاب، اہل کتاب میں وہ بھی ہے اگر امانت رکھے تو ان کے پاس 3 تار ڈھیر خزانہ مال کثیر ردی لے، اور ان میں وہ بھی ہے ایک دینار تو رکھے نہیں ادا کرے گا مگر یہ کہ تو لاوڑ رہ کر کے ڈانگ لے کر کے معدوم تالے قائمہ سر پر کھڑا ہو کے دے، ورنہ میں اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر امی لوگوں میں سبیل، الزام کا راستہ، الزام کا راستہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں،
حضرت شیخ الہند نے بھی کیا اور حضرات نے بھی. تو ناواقف کہتے ہیں کہ یہ الزام کہاں سے ہے؟ کہتے سبیل پر جو تنوین ہے یہ عوض ہے مضاف الیہ کی. تو سبیل و الزام، سبیل پر جو تنوین ہے یہ عوض مضاف الیہ کی ہے. سبیل و الزام، ہم پر کوئی سبیل امیوں سے لے لینے میں کوئی الزام کا راستہ ہے. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جھوٹ قوم جانے، بلا کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. اب آگے ایسے لوگ بھی تھے یہود میں، اللہ کا نام لے کر کے قسمیں بھی اٹھاتے تھے اور جھوٹے ہوتے تھے. ان میں ایک واقعہ بخاری میں آتے اشعث ابن قیس کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ترغیب فرماتے ہیں جو خریدتے اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل. آخرت میں کوئی ایسا نہیں. کلام شفقت اللہ نہیں کرے گا، نظر شفقت اللہ نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، عذاب علیم. ان میں ایک اور گروہ بھی، وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اپنی زبان کو دباتے ہیں کہ زیر زبر سے معنی بدل جائے. آپ نے پہلے پڑھا رائنا کا لفظ، اور وہ کیا پڑھتے تھے؟ تھوڑا سا امالہ کرتے. رائنا رعایت اور مراعات سے، رائنا رعونت کی طرف چلا. تھوڑے سے بکری کا اور معنی ہے، بکری کا اور معنی ہے، تھوک کا اور معنی ہے، تھوک کا اور معنی ہے، رچ کا اور معنی ہے، رچ کا اور معنی ہے. یہ زبر سے معنی بدل جاتے. تو یہ زبان شعر اور ہوتا ہے، شیر اور ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ شیر اور شعر. تو اس سلسلے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ دباتے اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ اس کو کتاب سے سمجھو، حالانکہ کتاب سے نہیں. کہتے اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں. کہتے اللہ تعالیٰ پر جو نہیں. اس مجلس میں ابو رافع قرظی یہودی بھی تھا. ابو رافع یہودی، اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام بھی رب کے بیٹے نہیں ہیں، مسیح علیہ السلام بھی رب کے بیٹے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی الہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا عبد بناتے ہیں کہ نہ وہ مسیح کی پوجا کریں نہ عزیر کی کریں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ یہ سارے آپ کے بندے ہو جائیں تو ہو جائیں، ہاں مسیح کا بندہ کوئی نہ ہو، عبد العزیر کوئی نہ ہو، عبد المسیح کوئی نہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کو حق نہیں. اور بشر بھی کون؟ وہ کہ جب اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو، اس بشر کی بات کہتے. پھر لوگوں کو کہے کہ ہو جاؤ میرے بندے، اللہ کے ورے کوئی نہیں کہے، لیکن کہے گا رب والے ہو جاؤ، اس لیے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ کتاب پڑھو. یہ آگے اپنے مقام پر آئے گا. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہہ میری طرف سے اے میرے بندو. قل یا عباد الذین اسرفوا، ہاں لا تقنطوا من رحمت، تو کہہ ان کو میری طرف سے، رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. احمد رضا خان اس کا معنی یوں کرتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو. اسی لیے کہا کہ عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ یہ جائز ہے، ہم اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. حالانکہ شاید کا یہ معنی نہیں. اگر وہ شاید کا وہ معنی ہوتا تو یہاں رب ضابطہ بیان فرماتے ہیں کسی بشر کو حق ہی نہیں. بشر بھی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکم اور نبوت دی ہو کہ وہ لوگوں سے کہ کونوا عبادا لی حق ہی نہیں ہے. کوئی نبی نہیں کہے گا تم عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ یہ بنو، قطعا نہیں. آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا،
نہیں کہیں گے کہ نبیوں کو فرشتوں کو رب بنا اجامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گی بعد ازن تم مسلم ہو؟ تو یہ الفاظ کفر کے ہیں، اللہ بچائے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم، البتہ وہ چیز جو میں نے تمہیں دی کتاب اور حکمت، دوں گا تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، مصدق ہوگا اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے، تو البتہ ضرور اس پر ایمان لانا اور البتہ ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرما کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر میرا وعدہ، اسری وعدہ میرا؟ کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا۔ فرما پر گواہ بن جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ بس جس نے اعراض کیا اس کے بعد بس وہ لوگ فاسق نافرمان کہ اللہ کے غیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور اسی کے سامنے دکھی من سے سنواتے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے اور جبرن اور اسی کی طرف لوٹائے گئے۔ تو کہہ دے آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فلن یقبل منہ، ہرگز اسے نہ قبول کیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور گواہی دی کہ بے شک وہ رسول حق اور آ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ لوگ ان کا بدلہ یہ کہ ان پر لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی والناس بھی، ہمیشہ اس لعنت میں رہا کریں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی، بس بے شک اللہ غفور رحیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر زیادہ کیا انہوں نے کفر، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور وہ لوگ ہیں وہ گمراہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، بس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان میں کسی سے ایک سے مل الارض، بھری ہوئی زمین ذہباً سونے کی، اور اگرچہ وہ فدیہ دے اس کا، وہ لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ناصرین۔ رب یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کس باغ کی مولی ہو، آپ کی نبوت کو تو پیغمبروں نے مانا ہے، اللہ نے آپ کی رسالت کا وعدہ پیغمبروں سے لیا ہے، سب نے اقرار کیا آپ کا، تم کون ہو تو انکار کرنے والے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ، ہر پہ ثُمَّ جو تاخیر کے لیے، پھر آئے گا تمہارے بعد رسول، مصدق ہوگا تمہارے ساتھ والی چیزوں کا، اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد۔ تو پیغمبر مکلف سے آپ پر ایمان لانے کے اور نصرت کے، تم کون ہو؟ اب یہ وعدہ کب لیا؟ ایک تفسیر ہی ہے، معالم التنزیل، خازن وغیرہ، کہ میثاق والے دن جب رب نے یہ وعدہ دیا الستو بربکم قالوا بلا، وہاں پیغمبروں سے یہ الگ وعدہ۔ دوسری تفسیر، دنیا میں پیغمبر آئے، جب دنیا میں آئے رب نے ان سے وعدہ لیا کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا وعدہ لیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم۔ تو پیغمبروں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، وہ بھی پابند ہے آپ پر ایمان لانے کے اور امداد کرنے کے، تو تم کون ہو؟ اب یہاں ایک سوال پیدا کہ ایمان کے لیے تقدم تاخر تو کوئی نہیں، پہلی چیزوں پر بھی ایمان ہو سکتا ہے، آنے والی چیزوں پر بھی ایمان ہو سکتا ہے۔ اب ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو قیامت کی نشانی ہے سب کو مانتے، ابھی ہوئی تو نہیں،
لیکن نصرت جو فرمایا کہ تم اس کی مدد کرو گے، تو جو بعد کو آئیں گے یہ پہلے ان کی کیسی مدد کریں گے؟ تو صاحب مدارک ابو البرکات نسبی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں تنویہن بشانے ہی، تنویہن بشانے ہی، آپ کی شان بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے دور میں آئے تو ان کی مدد کی۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر ساری چیز حاصل نہ ہو تو ساری چھوڑی بھی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چھوڑا ہے کہ آ کر کے آپ کے دین کی مدد کریں، اور لَتَنْصُرُنَّهُ کا مصداق